ہندوستان آئے تو ہندوستان کی زمین کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں حضور سے زیادہ خوبصورت نہیں. پاکستان گئے ہو, وہاں کی زمین کو دیکھ کر کے, وہاں کے انسانوں کو دیکھ کر کے تجربہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں. انڈونیشیا گیا ہو, وہاں دیکھ کے بتائیں کہ آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں. نیپال گیا ہو, بھوٹان گیا ہو, مشرق گیا ہو, جو ہے لیبیا گیا ہو, استنبول گیا ہو, پوری دنیا کا نظارہ کیا ہو ذرے ذرے کا, اور کہے کہ حضور سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں. تو یہ بات قابل قبول ہو سکتی ہے, لیکن یہ صحابہ کرام تو پوری دنیا کو دیکھے ہی نہیں ہے. پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. میں اگر آپ سے کہوں کہ پورے گجرات میں سب سے زیادہ خوبصورت, سب سے بڑی اگر کوئی مسجد ہے تو وہ جھگڑیا کی مسجد ہے. پورے گجرات کو میں نے دیکھا ہی نہیں, اور دعویٰ کیا کہہ رہا ہوں کہ سب سے اہم بڑی مسجد اگر کوئی ہے پورے گجرات میں تو وہ جھگڑیا جامع مسجد, مدینہ مسجد ہے. اب بتائیے, جب میں نے پورے گجرات کو دیکھا, ارے گجرات پورا چھوڑیے, پورا بھروچ نہیں دیکھا ہوں, تو پھر میں دعویٰ کر سکتا ہوں کیا؟ نہیں کر سکتا ہوں. ہاں, یہ دعویٰ میرا کام آ سکتا ہے, یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے جھگڑیا میں مدینہ مسجد سب سے بڑی ہے اور خوبصورت ہے, اس لیے کہ پورے جھگڑیا کا علم ہو گیا ہے غالباً. تو یہ بات قابل قبول ہو سکتی ہے کہ ہاں میں نے پورے جھگڑیا, پورے گجرات کو تو نہیں دیکھا ہے, پورے بھروچ کو تو نہیں دیکھا ہے, لیکن البتہ اتنا دیکھا ہے کہ پورے جھگڑیا میں سب سے اہم مسجد یہی ہے, اور کسی کے علم میں ہے بھی نہیں ہے کہ اس سے بڑی کوئی مسجد ہو سکتی ہے جھگڑیا میں. واقعی بات صحیح ہے. یہ کب کہہ رہا ہوں میں؟ جب میں نے پورے جھگڑیا کا جائزہ لیا, تحقیق کی, اور تحقیق کے بنا کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی اہم چیز, اس سے بڑی اہم مسجد ہو ہی نہیں سکتی ہے. اب بتائیے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یہ چاروں صحابی رسول نے کیا فرمایا کہ حضور سے بڑھ کر ساری کائنات میں انہوں نے ایک ملک, ایک کنٹری کا نام نہیں لیا, پوری دنیا کو سمیٹ دیا کہ نہیں حضور سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں. تو میرے عزیزوں, میں اس اعتراض کا جواب دیتا ہوں. ایک شخص ہیں, ایک شخصیت ہے اسی روئے زمین پر جنہوں نے ہندوستان بھی دیکھا. اعتراض کرنے والا کیا اعتراض کیا کہ انہوں نے پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے, پورے ہندوستان کو نہیں دیکھا, پورا بنگلہ دیش نہیں دیکھا, پورا نیپال نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے کہ مدینہ دیکھا ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ حضور سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہے. لیکن یہ اعتراض کا جواب سنیے. اسی روئے زمین پر ایک شخصیت ایسی ہے جنہوں نے ہندوستان بھی دیکھا, پاکستان بھی دیکھا, نیپال بھی دیکھا, انڈونیشیا بھی دیکھا, ملیشیا بھی دیکھا, لیبیا بھی دیکھا, مسقط بھی دیکھا, دبئی بھی دیکھا, سعودی عربیہ بھی دیکھا, یعنی دنیا کے ہر ایک ملک کو دیکھا. حضور سے پہلے والے کو بھی دیکھا, حضور کے بعد والے کو بھی دیکھا, اولین کو بھی دیکھا, آخرین کو بھی دیکھا. حضرت آدم کو دیکھا, حضرت عیسیٰ کو دیکھا, حضرت موسیٰ کو دیکھا, حضرت زکریا کو دیکھا, حضرت سیس کو دیکھا, حضرت یونس کو دیکھا, حضرت یوسف کو دیکھا, حضرت ابراہیم کو دیکھا, حضرت اسماعیل کو دیکھا, حضرت سلیمان کو دیکھا, حضرت موسیٰ کو دیکھا. جتنے بھی انبیاء آئے 1,24,000 کم و بیش تمام انبیاء کرام کو دیکھا. زمین کو دیکھا, آسمان کو دیکھا, چاند کو دیکھا, سورج کو دیکھا, ندی کو دیکھا, نالے کو دیکھا, شجر کو دیکھا, حجر کو دیکھا, چمادات کو دیکھا, حیوانات کو دیکھا, بحروبر کو دیکھا, خشک و تر کو دیکھا, تمام چیزوں کو دیکھا. اب بتائیے کیا ان پر اعتراض کریں گے؟ اعتراض کرنے والے آسانی سے کہہ دیے کہ یہ چاروں صحابی رسول نے دیکھا ہی نہیں پوری دنیا کو, پھر دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے. ہاں, وہ کون شخص ہے جنہوں نے پوری دنیا کو دیکھا پتا ہے؟ وہ طائف سدرہ. کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین. آپ کیا کہتے ہیں؟ قلبت الارض مشارقها ومغاربها مثل قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ, میں نے دنیا کے خطے کو دیکھا, چپے چپے کو دیکھا, گوشے گوشے کو دیکھا, پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر دیکھا, مگر آپ سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں پایا. کون کہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں نے دنیا کے گوشے گوشے کو, چپے چپے کو پلٹ کر کے دیکھا, الٹ کر کے دیکھا, مگر حضور یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. ارے چاند میں تو داغ ہے, کمی ہے, لیکن حضور کے چہرے پر کوئی کمی نہیں. جو کمی مانے وہ کافر ایمان سے چلا جائے. اس لیے حضرت حسان صاحب فرماتے ہیں
کہ میں نے پوری دنیا میں میری نظر کے انوسار جہاں جا کر میں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، اور ایمان ہے کہ قیامت تک کوئی آنے والا نہیں آپ سے بہتر ہوگا۔ میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں اپنے محبوب کی شان میں قسم کھا رہا ہے، کہہ رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب آپ کے روئے انور کی قسم، واللیل رات کی قسم، رات سے مراد آپ کی زلف عنبری چمکتے ہوئے رخساروں پر بکھر آئے وہ بات، تو بتائیے اس وقت نظارہ ایسا ہوتا ہے جس سے رات ڈھلتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کی شان جو بڑھائی ہے، جو ان کے چہرے انور پر جو چمک رکھتی ہے، پوری دنیا کی روشنائیاں چمک ایک طرف آمینہ کے لال کی چمک ایک طرف پھر بھی بھائی، سمجھ یہ حقیقت ہے، یہ کتاب کہتی ہے، اور ہم سب کا ایمان اور ایمان بھی یہی ہے کہ قیامت تک جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، ایمان ہے، انشاءاللہ یہی کہتے رہیں گے کہ دنیا پوری ایک طرف ہو جائے، آمینہ کے لال ایک طرف، مگر اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ سمجھ گئے؟ حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ جب جبرائیل کہہ دیتے ہو کہ میں نے پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر دیکھا، خطے خطے کو دیکھا، چپے چپے کو دیکھا، کسی کو نہیں پایا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی امام احمد رضا خان آپ فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے کھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے نہیں پایا۔ کیا مطلب اس کا؟ فاضل بریلوی فرماتے ہیں، آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں کہ ایک شخص کو میں نے کہا بھائی ایک کام کریے، میرے کمرے میں جائیے اور آپ ایک کتاب اٹھا لائیے، فلاں کتاب لے آئیے۔ وہ گیا اور جانے کے بعد دوبارہ واپس آ گیا، کیا کہہ رہا ہے کہ مولانا وہ کتاب ملی نہیں۔ میں نے کہا پھر جاؤ ڈھونڈو، پھر گیا ڈھونڈا نہیں ملی، پھر آ گیا نہیں ملی، مطلب پھر جاؤ تلاش کرو، تلاش کیا نہیں ملی۔ چوتھی مرتبہ جب اس کو بھیجا میں نے کہ جاؤ اب کھنگال ڈالو، چھان ڈالو، تو اب کیا کر کیسے ڈھونڈا پتا ہے؟ بوریا بستر سارا ایک طرف کر رہا ہے، پلنگ کے گدے اٹھا رہا ہے، اس بیڈ کو باہر کر دے رہا ہے، الماری کی کالی کوٹری کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک ذرے کو دیکھ رہا ہے، پلنگ کے نیچے دیکھ رہا ہے، اوپر دیکھ رہا ہے، جتنے کباٹ ہیں سب کو کھول کھا کے دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھان رہا ہے، کھنگال رہا ہے۔ تو طائر سدرا کیا کہتے ہیں؟ یہی بولے، کون بولے؟ طائر سدرا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں پہ تھالے۔ چمن یہ تھال ہے دنیا، یہ چمن پھول کی طرح ہے۔ اس تھال میں، اس دنیا میں جو چیزیں رکھی ہے پھول کی طرح ہے۔ جیسے آپ نے کسی پلیٹ میں کوئی چیز رکھی ہو اور بہت چھوٹی سی مختصر سی نظر آ رہی ہو، اس لیے جو ہے طائر سدرا کیا کہتے ہیں؟ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے۔ یہ تھال ہے، پلیٹ ہے، یہ دنیا رکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں اس دنیا کو میں نے چھان کر دیکھا، پلٹ کر دیکھا، مگر یا رسول اللہ آپ کی طرح کسی کو نہیں پایا۔ ارے سنو، جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، میں نے حضور کے تلوے کا جو ہے پتہ نہیں اٹھا پایا، تو پھر چہرے انور کی بات تو الگ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ صرف تلوے کی بات، آپ کے تلوے کا مقام آج تک کسی نے نہیں سمجھا۔ اور وہ کون ہے؟ جبرائیل، جو اللہ کی بارگاہ میں وحی لے کے آتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ حضور آخر کیا ہے؟ تم منزل ہو یا منزل کا پتہ ہو، تم آخر کیا ہو یا نبی؟ ایک تارا دیکھا، اور تارے کو دیکھنے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ شمس ہے یا سورج ہے یا چاند ہے یا کیا ہے، مگر آپ کی طرح نہیں دیکھا ہے۔ تم منزل ہو یا منزل کا پتہ ہو، تم آخر کیا ہو یا نبی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نہ منزل ہے، نہ سفر ہے، کیا ہے؟ نہ پتہ ہے۔ جہاں جہاں تک فکر پہنچتی گئی وہ فکر جو ہے پست ہو گئی۔ تحقیق کرنے والے تحقیق کرتے رہے، سوچنے والے سوچتے رہ گئے، مگر آج تک پتہ نہیں لگا پایا کہ آمینہ کے لال کا پاور کیا ہے۔ آمینہ کے لال کا پاور کیا ہے؟ ایک دم سمپل سی بات ہے کہ پوری دنیا مل کر کے ایک طرف آ جائے، حضرت جبرائیل ایک طرف، تو کہتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کی سوچ
ایک طرف میری سوچ، ایک طرف اللہ نے اتنا پاورفل بنایا